صرف لغوی تعریف بتا رہا ہوں آپ کو،
توجہ کریں کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اے حسن حسین تم جو، اے حسن حسین ظالم کے لیے تم خصم بنو، یعنی ظالم کے تم دشمن بنو، دشمنی کرنا، یہ نہیں یہاں کہ وہ ظالم کی معرفی نہیں ہے، کوئی بھی ظالم نہیں۔ اس کے بعد مولانا نے کہا وہ کونا للمظلوم عونا، اور مظلوم کے لیے معاون اور مددگار بننا، یعنی مظلوم کا ساتھ دینا۔ توجہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے درمیان اور انسان کے درمیان جو رابطہ باقی ہے شیعہ وہ ہے امامت اور ولایت۔ وہ ہے امامت اور ولایت، یعنی اس ہدایت کا ذریعہ، اس ہدایت کا وسیلہ خلق اور خالق کے درمیان کون ہے؟ وہ ہے امام۔ انسان اور خدا کے درمیان وہ ہادی اور رہبر زندہ دربار میں ہدایت کا یہ تکملہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مکتب تشیع ایک ایسا مکتب ہے کہ جس کا اتصال امام زمانہ کے ذریعے سے، امام کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے انسان اور خدا کے درمیان باقی ہے، اتصال باقی ہے۔ اب میری بات واضح ہو گئی، سمجھ میں آ جائے گی آپ کو کہ عزت کسے ملے گی؟ جس کا رابطہ خدا و تعالیٰ سے ہو۔ خلیفہ کے ذریعے سے آئے ہیں، نہ پیغمبر کے ذریعے سے آئے ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ تاریخی حقیقت ہے، جہاں کے کتابوں کی طرف پردانی جو کرے تو معلوم ہو جائے گا۔ یہ جو ثقیفہ کے ذریعے سے آئے ہیں، نہ پیغمبر نے بنایا اور نہ اللہ نے جو بنایا، خود ساختہ ہیں یہ۔ جب خود ساختہ ہے تو اللہ کے درمیان رابط کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ کہے گا کہ تم کون ہوتے ہو؟ ہم نے تم کو بنا مکتب رسالت جو میں کہ اگر تم نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو تم نے کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس پیغام کو پہنچا دے پیغمبر تبھی جو ہے رسالت باقی رہے گی، تبھی رسالت باقی رہے گی، اور جب رسالت باقی رہے گی تبھی وحدانیت بھی باقی رہے گی۔ اور اگر یہ باقی نہ رہے تو نہ رسالت باقی رہے گی اور نہ توحید اور وحدانیت اور الوہیت باقی رہے گی۔ توجہ فرمائیں، اس واقعے کو تاریخ اسلام میں کیا لکھا؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ پیغمبر نے یہ کہا، سب نے لکھا ہے، تمام مورخین اسلام نے لکھا ہے یہ بات کو کہ پیغمبر نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا لی مولا۔ لیکن یہ کہا جاتا ہے حجۃ الوداع یعنی آخری حج کے موقع پہ پیغمبر نے کہا، میں کہتا ہوں کہ حجۃ الوداع کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ حجۃ البلاغ تھا نہ کہ حجۃ الوداع تھا۔ یعنی پیغمبر کو حکم دیا گیا تھا کہ ابلاغ کر دو اس حج میں، لہٰذا اس حج کو حجۃ البلاغ کہنا چاہیے، حجۃ الوداع نہیں کہنا۔ سمجھ لیں تو پیغمبر نے اعلان وہاں پہ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ جب پیغمبر نے وہاں اعلان کر دیا تو یہ ہوا اصل۔ توجہ کریں
یہ ہوا اصل غدیر کے میدان میں پیغمبر نے اعلان کیا مولا کائنات کی ولایت کا، یہ ہوا اصل، یہ ہوا عہد و پیمان، صحیح بخاری میں بھی لکھا ہوا ہے، دوسری کتابوں میں لکھی ہوئی یہ بات، جہاں کے حضرات دیکھ لیں کہ حتیٰ خلفائے اول و دوم آئے اور آپ بخیل لگا یہ اپنا بھی مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے علی تم کو کہ تم سب کے مولا ہو، مومنات کے مولا ہو۔ غدیر کا مولا غدیر کا مولا نعرہ حیدری نعرہ صلوات کتاب میں تذکرہ نہایت اختصار کے ساتھ اگر آپ کا کسی سے معاہدہ ہوا ہو گیا طے ہو گیا اور کوئی اس کی مخالفت کرے تو کس کو خاطر کہا جائے آپ بتائیے؟ میں سوال کرتا ہوں تمام مسلمانوں سے، تمام اہل وکلا سے سوال کرتا ہوں کہ جب عہد و پیمان ہو گیا ہے اور اس عہد و پیمان کی مخالفت کرے نقض کرے تو کس کو خاطر کہا جائے گا؟ یہ اس کا جواب آپ حضرات کے ذہنوں میں اور دوسرے اس کا جواب ڈھونڈتے رہے، ایک سوال دے دیں جس کا رابطہ خدا بند عالم سے باقی ہے، اتصال باقی ہے، رابطہ باقی ہے، وسیلہ موجود ہے، ذریعہ موجود ہے، بغیر ذریعے کے مطلب کوئی کام نہیں ہوتا، بغیر وسیلے کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ ایک دعائے عدیلہ ہے مفاد الجنان میں موجود، اس میں آپ جا کر پڑھیں گے، اس میں لکھا ہوا ہے امام زمانہ کے بارے میں کہ بے وجود ہی سبقت الارض والسماء، امام زمانہ کے وجود سے زمین و آسمان باقی ہے۔ ایسے باقی ہے کبھی اور عرض کروں گا عقلی لحاظ سے اور نقلی لحاظ سے، بس میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہے اسی دعائے عدیلہ میں توجہ کریں گے جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں بازار کی خدمت میں۔ بے وجود ہی سبقت الارض والسماء، امام زمانہ کے وجود سے زمین و آسمان باقی ہے۔ اس کے بعد اس دعائے عدیلہ میں کہا جا رہا ہے وہ بیومن ہی رزقن بڑا، اور ان کے وجود سے انسانوں کو رزق ملتا ہے، ان کی برکت سے انسانوں تک رزق پہنچتا ہے۔ بس اسی میں میں آپ کی زحمت کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے سے انسانوں تک رزق کیسے پہنچتا ہے، ان کے ذریعے سے انسانوں کو رزق کیسے ملتا ہے؟ تو بطور خلاصہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ اور انسان کے درمیان یہ واسطے فیض ہے، اللہ اور انسان کے درمیان یہ واسطے فیض ہے، ان کے ذریعے سے ہم کو سب فیض پہنچتا ہے، ان کے ذریعے سے رحمت الہی ہم کو ملتی ہے، ان کے ذریعے سے ہم کو ہدایت ملتی ہے، ان کے ذریعے سے ساری چیزیں ہم کو ملتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ میں ایک مثال دے دے رہا ہوں، پہلے ایک سلوات دے دے رہا ہوں۔ فضا کو تر کرتا ہے، اور بعض ملکوں کی ٹیکنالوجی اتنا آگے بڑھ گئی ہے کہ جہاں پہ بارش نہیں ہوتی ہے مصنوعی بادل لا کے بارش کرائی جاتی ہے۔ ایسا بعض ملکوں میں مصنوعی بادل بناتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بارش کرواتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بارش کے قطرات آتے ہیں، پانی کے قطرات آتے ہیں، ڈائریکٹ زمین پہ نہیں آتے ہیں، بلکہ پہلے بادل پہ آئیں گے یا پہلے فضا کو مرتب کریں گے اس کے بعد زمین پہ آئیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جب بارش کے قطرات جب آتے ہیں زمین پہ اور یہ پانی کے قطرات آتے ہیں تو یہ بھی براہ راست نہیں آتے ہیں، بلکہ ان کو بھی ایک واسطے کی ضرورت ہے، چاہے وہ واسطہ فضا ہو چاہے وہ واسطہ بادل ہو۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجیے امام زمانہ کا وجود ہے، فیض اللہ کی طرف سے پہلے ان کے پاس آتا ہے، اس کے بعد ختم ہوتا ہے۔ مشکل کو میرے حل کرو، مشکل کشا لے نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، برائے خشنودی امام زمانہ طیبہ کی شناخت ہوگی اور معلوم ہوگا قرآن میں کس طرح سے ہے۔ اب آپ سوچیں کہ گزشتہ سال کی بہت سی لوگ چھیڑ دی، میں اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، آئندہ میں بیان کروں گا شجرہ ملعونہ کے بارے میں۔ شجرہ خبیثہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں، پہلے سلوات دے دیں۔ جو کہا گیا ہے قرآن کے تفسیر میں بھی لکھا ہے وہ ہے
تو لکھا بھی ہم رکھ میں صرف نطفے کے اعتبار سے اس خاندان کے بارے میں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں. یزید کو کس نے اپنا جانشین بنایا تھا؟ سبھی حضرات معلوم ہے. معاویہ کون تھا؟ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان کا بیٹا تھا. لیکن جو علم انساب کے ماہر ہیں، جو علم نسب کو جانتے ہیں، اور بہت سے دوسرے علماء اسلام نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ معاویہ کا باپ ابو سفیان تھا، یہ غلط ہے. میں انشاءاللہ بعد کی مجلسوں میں اس کا حوالہ دوں گا، بتاؤں گا کہ اس میں کس طریقے لکھتے ہیں. مورخین لکھتے ہیں کہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی ہندا، جگر خواہ جناب حمزہ کا جگر چبھایا تھا سفیان، وہ کہا جاتا ہے کہ معاویہ کی ماں تھی اور یزید بڑا معاویہ. تو میں وہاں سے چلتا ہوں. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ابو سفیان کا بیٹا معاویہ تھا، تو جو لوگ علم انساب جو ماہر ہیں اور دوسرے علماء اسلام نے لکھا ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ ابو سفیان کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ 4 لوگوں کا اس کی ماں سے ربط تھا. ابو سفیان کا بیٹا تھا، ہے کہ نہیں؟ جبکہ علماء اسلام نے اس بات کو لکھا اور ماہر علم انساب کے لوگوں نے اس بات کو لکھا ہے، انہیں بس حوالہ موجود ہو گیا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے شجر ملعونہ، یہ شجر خبیثہ. اور اس شجر ملعونہ کے بعدوں کا پیشہ کیا تھا، کام کیا تھا؟ یہ بتا دوں، یہ بھی مورخین نے لکھا ہے، یہ جو ہے بکروں کو اختا کرنا ان کا کام تھا. سوال ہے عمل کا مسلمانوں کے پاس کیا جواب ہے جو اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں؟ ہم کو اس کا جواب چاہیے دیں گے. ایک طرف معاویہ کا کردار یہ ہے، معاویہ کی حیثیت یہ ہے، اس کی سیرت یہ ہے، اور دوسری طرف تم لوگ اس کی تعریف کرتے ہو، تمجید کرتے ہو. رام بھی خوش رہے اور رحیم بھی خوش رہے، یہ سیاست کب تک چلتی رہے گی؟ اس کا ہم کو جواب چاہیے مسلمانوں سے، اس کا جواب دیں. ہم نے متقابل اور متضاد عمل کا ہم کو جواب دیں چاہیے. اور یہ اس طرح کے مضامین میں لکھ چکا ہوں کہ ایک ساتھ میرے مضامین آگے رہتے ہیں اس طرح کے حوالے کے ساتھ. تقریب میں چونکہ وقت نہیں کہ حوالہ بھی لکھا رہتا ہے. تو یہ 2 خاندان ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. ایک طرف شجر خبیثہ اور ملعونہ ہے جس کے ساتھ ذلت و خاری ہی خاری ہے، اور دوسری طرف شجر طیبہ جس کے ساتھ عزت ہی ہے اور عزت ہی ہے اور شرف ہے اور حریت ہے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا کے جو حالات ہیں، جن لوگوں کا رب اس شجر خبیثہ سے ہے، یعنی جن اتنا ظلم و جور ہو رہا ہے کہ قابل بیان نہیں ہے جانب محترم. لیکن یہ میڈیا والے اور خاص طور سے مسلمان جو نام مسلمان ہیں، جو پیغمبر کی سنت کے دعوے دار ہیں کہ ہم سنت رسول اللہ کرتے ہیں، وہ کبھی بھی نہ لکھتے ہیں جس طریقے سے لکھنا چاہیے. اگر لکھتے بھی ایک ہلکا سے اشارہ کرتے ہیں. کیا جواب دیں گے خدا کی بارگاہ میں؟ آیا وہ مظلوم نہیں ہے؟ آیا پیغمبر نے نہیں کہا کہ تم مظلوم کی حمایت کرو اور ظالم کے خلاف بولو؟ اللہ کے نزدیک ان کو جواب دینا ہوگا. یا اسی دنیا میں وہ خار و ذلیل ہوں گے. قذافی کا انجام نظروں کے سامنے ہے، حسنی مبارک انجام نظروں کے سامنے ہے، صدام کا انجام نظروں کے سامنے ہے، اور انشاءاللہ سعودی حکام کا انجام اور بحرین کے ڈکٹیٹر کا بھی انجام یہی ہوگا. خون کا جو رنگ ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے اور اس میں پائیداری اور ہمیشگی پائی جاتی ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ بہت سے بادشاہوں نے پتھر پہ اور لوہوں پہ اپنے نام گندا کروائے اور لکھا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، فلاں ہوں، اور زمین میں دفن کروایا انہوں نے. کیوں؟ تاکہ ان کا نام باقی رہے دنیا میں. لیکن ہزاروں سال بعد یورپ کے کھودنے والے آئے اور زمین میں دفن شدہ ان کے ناموں کو نکالا، آج کوئی جانتا بھی نہیں ہے. لیکن امام حسین نے تاریخ کربلا اپنے خون سے لکھی. امام حسین جب امام حسین نے تاریخ کربلا خون سے لکھی ہے، اور خون ایسا رنگ ہے جو مٹتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خون کی تاریخ جو ہے، خون سے جو امام حسین نے لکھا ہے، نہ کسی پتھر پہ لکھا ہے، نہ کسی لوہے پہ لکھا ہے، بلکہ انسانوں کے قلوب پہ لکھا ہے. باقی رہے گی اور ہمیشہ امام حسین کامیاب رہیں گے اور لوگ واقع کربلا سے عبرت حاصل کرتے رہیں گے. لوگ واقع کربلا سے سبق حاصل کرتے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے لوگوں کی عزت کی خاطر، انسانیت کی خاطر، آزادی کی خاطر، حریت کی خاطر جو ہے سب کو قربان کر دیا میدان کربلا میں. حتیٰ اپنے 6 مہینے بچے ہیں اس پر بس میں آج سمجھتا ہوں.
کبھی لا کے میدان کربلا میں امام حسین نے قربان کر دیا، کیوں؟ تاکہ عزت اور اقتدار باقی رہے، انسانیت باقی رہے، شرف باقی رہے، آزادی باقی رہے۔ عزیزوں، اور کس طریقے سے جناب علی اصغر کو شہید کیا، میں پورا بچہ ہے، تصور کریں ظالم محترم کیسے وہ ظالم تھے کہ 6 مہینے بچے بھی وہ بھی 6 مہینے کے بچے پر بھی رحم نہ کیا انہوں نے، ترحم نہ کیا، اور 6 مہینے کے بچے کو بھی شہید کر دیا۔ جناب علی اصغر پیاسے بھوک بھی تھی لگی ہوئی جناب علی اصغر، کیسے وہ ظالم تھے، کیسے وہ لوگ تھے کہ دیکھیے جب امام حسین نے آواز استفاضہ بلند کی میدان کربلا میں، الانصاف بن یزود عن حرم رسول، آیا کوئی ہے جو حرم رسول کا دفاع کرے آخر وقت میں؟ ہے کوئی جو ہماری مدد کرے؟ ہے کوئی جو ہماری نصرت کرے؟ جب یہ آواز خیموں میں ٹکرائی تو سیدانیوں میں کوہرام بپا ہوا، سیدانیوں میں کوہرام بپا ہوا۔ جب کوہرام بپا ہوا امام حسین نے آواز سنی تو آئے، جب خیمے کی طرف آئے تو پوچھا تو سبب معلوم ہوا کہ امام حسین نے جو آواز استغاثہ بلند کی تھی اس پہ سیدانیوں میں کوہرام بپا ہو گیا تھا، اہل حرم میں تیری اور زاری شروع ہو گئی۔ اس کے بعد امام حسین نے کہا کہ لاؤ میرے بیٹے علی اصغر کو، بچہ پیاسا ہے، تفصیلی واقعہ میں نہایت اختصار کے ساتھ اس کو پڑھانا، لاؤ ہمارے بچے کو ہمارے حوالے کرو، ہم لے جاتے ہیں میدان کربلا میں اور سوال عام کرتے ہیں۔ عزیزوں، یہ ظالم کے چہرے پہ جو نقاب تھی اس کو امام حسین مزید اتارنا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ کیسے سقی القلب ہے، یہ کیسے پست انسان ہے کہ 6 مہینے کے بچے میں بھی رحم